آج ہم بات کریں گے جان نثار ڈرامے کے ایپیسوڈز 58 سے 59 تک پر۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب کہانی کے ایک سین میں جعفر تھانے سے دعا کو چھڑوا کر لاتا ہے، لیکن بابا سائیں اور کشمالہ کے کہنے کے مطابق اسے گھر لانے کے بجائے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ جب جعفر واپس ہسپتال پہنچتا ہے تو نوشیروان جعفر سے پوچھتا ہے دعا کہاں ہے؟ جعفر جواب دیتا ہے میں انہیں تھانے سے لے کر ان کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ نوشیروان کہتا ہے دعا ملنے کیوں نہیں آئی؟ نوشیروان کی ماں فوری کہتی ہے اب کیوں آئے گی؟ جس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی اس کی ہی تم نے جان بخشی کروا دی، اب اس کا یہاں کیا کام؟ نوشیروان کہتا ہے نہیں اماں، میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، دعا ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا سائیں کہتا ہے وہ ایسا کر چکی ہے، اس لیے تو ہم اس کے خلاف تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم اتنی کم نسل سے شادی کرو۔ نوشیروان کہتا ہے آپ جو بھی کہیں میں نہیں مانوں گا، دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی۔ ماں کہتی ہے اگر دعا تمہیں زہر نہیں دے سکتی تو کون دے سکتی ہے؟ پھر کشمالہ کہتی ہے ٹھیک کہا، دعا نے ان کو زہر نہیں دیا، اس نے تو مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ نوشیروان یہ سن کر پھر کہتا ہے نہیں بابا سائیں، دعا ایسا نہیں کر سکتی، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگلے سین میں دعا تھوڑی دیر کے لیے جعفر کی اجازت سے دروازے سے نوشیروان کو دیکھتی ہے، پھر بابا سائیں دعا کو دیکھ کر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ پھر ایک سین میں فون پر دعا نوشیروان کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے اس نے اس کو زہر نہیں دیا، لیکن نوشیروان اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایک سین میں جب نوشیروان جعفر سے باتیں کر رہا تھا تو باہر کھڑی کشمالہ ان دونوں کی تمام باتیں سن لیتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی۔ جعفر پوچھتا ہے آخر آپ کو اتنا یقین چھوٹی بیوی پر کیسے؟ نوشیروان کہتا ہے مجھے دعا پر یقین اس لیے ہے کیونکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اس کا دل تو بہت نرم ہے۔ پھر جعفر سے کہتا ہے گاڑی نکالو، مجھے فوری دعا سے ملنے جانا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر کشمالہ سرفراز کو فوری دعا کے پاس پہنچنے کے لیے کہتی ہے۔ اگلے سین میں سرفراز نوشیروان کے پہنچنے سے پہلے دعا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دعا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اتنے میں نوشیروان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن سرفراز کو وہاں دیکھ کر ان دونوں کی باتیں سن کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور فوری غصے سے واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ایک ریسٹورنٹ میں جعفر کشمالہ کو کہتا ہے کام ہو گیا، نوشیروان کے پہنچنے سے پہلے ہی میں دعا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ پھر کشمالہ سے پوچھتا ہے میرے پیسے نہیں ملے اب تک؟ کشمالہ کہتی ہے پیسے بھی مل جائیں گے تمہیں۔ سرفراز کہتا ہے کام پہ کام کرا رہی ہو، لیکن ابھی تک مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی۔ کشمالہ کہتی ہے اگر تمہیں مجھ سے پیسے چاہیے تو مجھ سے بنا کر رکھو۔ سرفراز کہتا ہے اگر مجھ سے دشمنی لی تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ پھر سرفراز کی نظر کشمالہ کے کنگنوں پر پڑتی ہے۔ سرفراز کشمالہ سے کہتا ہے جلدی سے یہ کنگن نکالو ورنہ نوشیروان کو فون کر کے ابھی سب کچھ بتاتا ہوں۔ کشمالہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اسے اپنے کنگن اتار کر سرفراز کو دینے پڑتے ہیں۔ جب کشمالہ سرفراز کو اپنے کنگن اتار کر سرفراز کو دے رہی ہوتی ہے تو اسی وقت جعفر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔